أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کے کرم سے ہم حروف تحجی کو پڑھ چکے ہیں، حرکات بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد علامات کے بعد اب ہم مدات کو پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ یعنی کہ مد اصلی کو ہم نے پڑھا اور اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. آج بھی ہم انشاءاللہ مد اصلی کے ان تینوں حصوں کی یعنی کہ الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کی ہم پریکٹس کریں گے. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ اعوذ بالله اعوذ من باللہ من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم. بسم اللہ میں رو کی ادائیگی کو درست کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم. الرحيم. اولم یروا. أولم اولم يروا یروا. اولم یروا، کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ نے مد کرنی ہو. راو کے اندر آپ نے حروف لین کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے اور واو کو آپ نے پر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی کو درست رکھنا ہے. اولم یروا. أولم اولم اولم يروا یروا. اولم یروا. أولم اولم يروا یروا. حمزہ کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی ہے، پھر سے آپ پریکٹس کیجئے. اولم یروا. أولم اولم يروا یروا. إلى 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 ما خلق الله. ما ما خلق خلق الله الله. ما خلق الله. ما خلق الله. یہاں پر خا پر پڑھا جائے گا، قوف پر پڑھا جائے گا اور اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے پیچھے زبر آ رہی ہے. ما خلق اللہ. ما ما خلق خلق الله الله من شيء. من من شيء من شيء يتفيأ. من شيء يتفيأ من شيء يتفيأ. من شيء يتفيأ ظلاله ظلاله عن اليمين عن اليمين الشمائل
والشمائل 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 سجدا لله سجدا لله سجدا لله سجدا لله وهم داخرون وهم وهم داخلون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل أولم يروا إلى إلى ما 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 خلق خلق الله الله من شيء شيئا يتفيأ يتفيأ ظلاله عن عن اليمين اليمين والشمائل 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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل أولم أولم يروا إلى يروا إلى ما ما خلق خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله ظلاله عن عن اليمين اليمين والشمائل والشمائل अच्छा आपने سما यहाँ पर यतफ़य्यउ जब आपने पढ़ा तो आपने वक्फ किया और उसके बाद आपने ज़िलालुहु पढ़ा। एक तो ये तरीका ठीक नहीं है। आपने वक्फ जो करना है उसको अपने पूरे कवायद और ज़वाबित के साथ करना है। और यहाँ पर मैं कुछ हरूफ हैं उनके मखारिज देख रही हूँ कि वो आप की अदायगी दुरुस्त नहीं हो रही है। स्पेशली हमज़ा के ऊपर फोकस रखिए। एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आयत को हम शुरू से एंड तक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم ولم يروا يروا إلى إلى ما ما خلق خلق الله الله من من شيء شيء يتفيأ يتفيأ ظلاله ظلاله عن عن اليمين اليمين والشمائل والشمائل سجدا سجدا لله وهم لله وهم داخرون داخرون ولله 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 يسجد ما في السماوات يسجد يسجد ما في ما في السماوات السماوات ولله يسجد ما في السماوات ولله ولله يسجد يسجد ما في ما في السماوات السماوات وما في الأرض وما في وما في الأرض الأرض من دابة والملائكة
من من دابة والملائكة والملائكة حمزہ کی ادائیگی کو ملائکۃ میں آپ درست کیجئے. من دابة والملائكة من من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون وهم وهم لا لا يستكبرون يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله ولله يسجد يسجد ما في ما في السماوات السماوات وما في وما في الأرض الأرض من من دابة دابة والملائكة والملائكة وهم وهم لا لا يستكبرون يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما يسجد في السماوات وما في وما في الأرض من الأرض دابة دابة والملائكة الملائكة وهم لا وهم لا يستكبرون يستكبرون يخافون. يخافون يخافون यहाँ पर देखिए खा के ऊपर अलिफ मद्दा है और फू के ऊपर वाव मद्दा है. यखाफून يخافون يخافون ربهم من فوقهم ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ويفعلون ما ما يؤمرون يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ما ويفعلون ما يؤمرون يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون يخافون ربهم ربهم من من فوقهم فوقهم ويفعلون ويفعلون ما ما يؤمرون يؤمرون آج کے لیسن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کس کس مقام پہ آیا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی لائن کے اندر تو ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے سوائے ماں کے. میم کے اوپر زبر ہے, اس کے بعد الف ہے, تو یہ الف مدہ ہے جس کو 2 حرکات تک ہم کھینچ کے لمبا کریں گے. پھر اس کے بعد دوسری لائن میں آپ دیکھیے شمائلو ہے, لیکن الف مدہ تو ہے لیکن یہ کوئی اور مد ہے جس کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم لیٹر آن پڑھیں گے. داخرون میں را کے اوپر پیش ہے, آگے واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہے, لیکن وقف کی حالت میں یہ مد بھی چینج ہو جائے گی اور اس کی کنڈیشن بدل جائے گی, جس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عارضی مد میں یہ بدل جاتا ہے اور پھر اس کو زیادہ کھینچ کر لمبا کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری لائن کے اندر ما دوبارہ سے آ رہا ہے. اس کے بعد وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ میں لا کے اوپر الف مدہ ہے, اور اسی طرح یستکبرون میں را کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے. اسی طرح یخافون خا اور فو الف مدہ اور واو مدہ ہیں. اسی طرح یفعلون
यफ़अलून में लाम के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है तो ये वाव मद्दा है। इसी तरह मा के ऊपर ज़बर है, अलिफ उसके बाद आ रहा है तो ये यहाँ पर अलिफ मद्दा है। और इसी तरह से यहाँ पर युमाऊन रा के ऊपर पेश है और वाव साकिन है तो ये वाव मद्दा है। आपने अपनी सबक के रिवीजन के दौरान में इन बातों का ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को अच्छे तरीके से आप अदा करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम क्या, वा भला, लम नहीं, अवलम यरौ क्या उन्होंने देखा नहीं। यानी कि यहाँ पर अल्लाह ताला गौर फिक्र की तरफ इंसान को बुला रहे हैं कि गौर करे, इंसान गौर फिक्र से तदब्बुर से काम ले। देखना कैसा होता है, एक देखना आंख से होता है और एक देखना दिल का होता है। अवलम यरौ क्या उन्होंने देखा नहीं, क्या नहीं देखा, यानी कि अल्लाह ताला की अजमत को, अल्लाह ताला के जलाल को, अल्लाह ताला की कुदरत को, कि अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की जो शान है, उसकी जो अजमत है वो किस कदर अजीम है और वो कैसे पता चलेगी। वो तदब्बुर से, वो तफक्कुर से, वो सोच से, वो फिक्र से हासिल होती है। अवलम यरौ क्या उन्होंने देखा नहीं, क्या नहीं देखा, इला तरफ मा जो खलक अल्लाहु पैदा किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने क्या पैदा किया है। अगर आपकी आंख देखने की सलाहियत रखती है तो तहद्दे निगाह जमीन से आसमान तक कोई भी चीज नजर आपको आती है तो उसमें अल्लाह ताला की तख्लीक नजर आती है। कायनात की हर चीज को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, आसमानों से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह ताला के वजूद की गवाही देती है, अल्लाह ताला की कुदरत की गवाही देती है, अल्लाह ताला की अजमत और शान की गवाही देती है। अवलम यरौ इला मा खलक अल्लाहु कि जो चीजें भी अल्लाह ताला ने तख्लीक की, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो आसमान है, जमीन है, सितारे हैं, सूरज है, हवाएं हैं, कुछ भी है, इंसान है, जानदार हैं, हर चीज को किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने पैदा किया। अवलम क्या भला नहीं यारा उन्होंने देखा, क्या उन्होंने गौर नहीं किया, क्या उन्होंने गौर फिक्र नहीं किया। इला मा खलक़ल्लाहु जो तख्लीक की अल्लाह ताला ने, जो चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की, जो मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की, मिन शैइन किसी भी चीज में से, यतफ़य्यउ ढलते हैं या झुकते हैं, ज़िलालुहु साये जिनकी, यानी कि हर चीज का एक साया भी अल्लाह ने बनाया है। जो ठोस और मादा चीजें हैं उनके साए भी अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हैं, जैसे पहाड़ों के भी हैं, इंसानों के भी हैं, नबातात के भी हैं, हैवानात के भी हैं, हशरात के भी हैं, हर चीज का साया है। तो अल्लाह ताला ने साए बनाए हैं अनिल जमीनी जो झुकते हैं, अनिल जमीनी दाएं जानिब से, व शमाइली और बाएं, सुज्जदन लिल्लाहि सजदा करते हुए, वहुम और वो दाखिरून आजी करने वाले हैं। यानी कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने जो तख्लीक बनाई वो काबिल गौर है कि कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की शान की अजमत की गवाही दे रही है, बल्कि उसके साथ अल्लाह ताला ने जो साए बनाए हैं वो साए भी अल्लाह ताला की अजमत की गवाही देते हैं और वो सुबह शाम झुके होते हैं और अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जो साए बनाए हैं वो भी सुबह शाम अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है जो सूरत अर-राद की आयत नंबर 15 में है, वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति वल अर्द, और जो कुछ आसमानों जमीन में है हर चीज को अल्लाह ताला ने बनाया है और वो अल्लाह ताला के लिए सजदा रेज है। और उसके अंदर आप इमेजिन कीजिए कि एक इंसान तो इंसान, उसका साया भी अल्लाह ताला को सजदा कर रहा है, दरख्तों का साया अल्लाह ताला को सजदा कर रहा है, पहाड़ों का साया अल्लाह ताला को सजदा कर रहा है। वो चीजें जो झुक सकती हैं वो झुक के अल्लाह ताला को सजदा करती हैं और उसके साथ साथ उनके साए भी। लेकिन जैसे पहाड़ हैं वो झुक नहीं सकते तो पहाड़ का जो साया है वो अल्लाह ताला को सजदा कर रहा है। दरख्त हैं
وہ اگر جھک نہیں سکتے تو ان کا جو سایہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، اور وہ بالغدو والآصال، وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو پھر سایہ بڑھتا ہے، وہ دائیں جانب مڑتا ہے، پھر بائیں جانب جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ سجدہ کرتا ہے، کبھی وہ بڑھتا ہے کبھی وہ گھٹتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کے سائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور یہ سب جو کائنات کی چیزیں ہیں یہ عاجزی کے ساتھ جھکنے والی ہیں۔ داخرون کے اندر تین معنی آتے ہیں۔ داخرون کا ایک مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ دوسری بات، نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور تیسرا، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پوری عاجزی اور انکساری کیا چیز ہوتی ہے؟ پورا ہیلپ لیس ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بالکل ہیلپ لیس ہو جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی تقدیر لکھتا ہے، کچھ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کو ہے، یسجدو سجدہ کرتے، ما جو کچھ بھی، فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، من دابتن کوئی بھی جاندار، چاہے وہ چوپائے ہوں، چاہے وہ حشرات ہوں، چاہے وہ رینگنے والے کیڑے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، کوئی بھی چیز ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وہم اور وہ، لا یستکبرون وہ غرور و تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جیسے پیچھے سورہ الرعد میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بجلی جو ہے، بجلی کی کڑک بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جاندار، نباتات، حیوانات، حشرات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ ریز ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کرتی ہے، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، اور فرشتوں کا یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا الگ سے؟ فرشتوں کا اس وجہ سے یہاں پر الگ سے ذکر کیا گیا کیونکہ وہ انتہائی عبادت گزار ہیں، وہ انتہائی فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم کی حکم عدولی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد و حساب علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکبر سے کام نہیں لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم آ جاتا ہے جھک جاؤ تو وہ اسی وقت جھک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی پوری قوت اور اختیار کے ساتھ اپنے دل کی لگن اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ تو کیا ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے؟ اور سجدہ کس چیز کی علامت ہے؟ سجدہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کی۔ اور جو سجدہ نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ابلیسیت اختیار کرتا ہے۔ کیسے؟ ابا واستکبر، جیسے شیطان نے انکار کیا اور اس نے تکبر اختیار کیا۔ اسی طرح جو بھی انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجدے کا حکم آتا ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر اختیار کیا۔ اور ابلیس کے پاس کیا علم نہیں تھا؟ علم تھا۔ کیا وہ عبادت گزار نہیں تھا؟ عبادت گزار تھا۔ تو پھر کس چیز نے اس کو مردود بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ نہیں جھکا۔ ہر چیز کائنات کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جاتی ہے، لیکن ابلیس اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے نہیں جھکا۔
فرشتوں کو جب حکم دیا تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے. یہی حال انسان کا بھی ہے. انسان بعض دفعہ نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ذاتی زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے نہیں جھکتا ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک حضرت ابو ذر کی روایت آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے. بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں 4 انگلی کی بھی جگہ نہیں خالی ہے، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے. اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم لوگ بھی جان لو تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہیں ہوگے، اور یقیناً تم لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاتے. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات تخلیق فرمائی ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے. اور فرشتے کس قدر فرشتے ہیں اور اس قدر فرشتے ہیں، اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں. لیکن انسان کو جب اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، فرما برداری کا حکم دیتا ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جانے کا حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ایک انسان تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے. لیکن ملائکہ کی یہاں پر ایک اور صفت اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے. یعنی کہ جو تکبر اختیار نہیں کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اس کی کبریائی کا ڈر ہوتا ہے، اس کی شان، اس کے جلال اور اس کی عظمت کا، اس کی معرفت کے ساتھ ڈر ہوتا ہے. یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، اپنے اوپر سے. یعنی کہ وہ اپنے اوپر، فوق کا مطلب کیا ہے؟ فوقہم کا مطلب ہے یعنی کہ غلبہ، بڑائی، بلندی، اونچائی. یعنی کہ وہ اپنے رب کی غلبے کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلندی کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اونچائی کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی معرفت بھی دل میں رکھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ ڈرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے. وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، وہ جو رب ان کے اوپر ہے، ان کی ہر تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اس رب سے ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، مَا جو یؤمرون، ان کو حکم دیا جاتا ہے. یعنی کہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ڈر کے جھکے ہوئے ہیں اور ہر وقت سجدہ ریز رہتے ہیں اور عبادت گزاری کرتے ہیں، بلکہ تکبر نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ سجدہ دراصل کس چیز کا نام ہے. سجدہ ایک تو جسم کو اپنے پورے اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے سامنے بھی جھک جانے کا نام سجدہ ہے اور عبادت ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پیچھے بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو تذکرہ ہے وہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور جلال کا مشاہدہ ہم نے ان آیات کے ذریعے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے اور وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے حکم کی فرما برداری کی جائے اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارا جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں حکم فرمائے ہیں، یعنی کہ پہلی چیز یعنی کہ ہم تکبر نہ کریں،
وہم داخرون، عاجزی کرنے والے، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ذلیل و خوار سمجھیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا ہمیشہ اظہار کرتے رہیں۔ لا یستکبرون، جس طرح سے دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور تکبر نہیں کرتی ہے عبادت کرنے میں، ہم بھی تکبر کی روش کو چھوڑ دیں۔ اگر رائی کے ذرے کے برابر بھی ہمارے دل کے اندر تکبر ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل سے ختم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم آمین ڈریں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ وَيَخَافُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہوئے ایک تقوی والی زندگی کو اختیار کریں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار بن جائیں، یعنی کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ یا رب العالمین ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور ہم نے اطاعت کی، اور نہیں طاقت نہیں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک چیز کا ذکر جو یہاں پر میں بھول گئی، میں آپ کے ساتھ کرتی چلوں۔ یہاں پر آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ میں آپ سجدہ کر بھی سکتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو سجدہ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اور سجدے کی دعا آپ کے ساتھ یہاں پر میں شامل کرتی ہوں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحوله وقوته فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی کہ جب سجدہ ریز ہوں تو مسنون دعا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا، اور اس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ بنائے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمین وارحمنا أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب